بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قربانی کی کھال کے احکام۔ قربانی کی کھال فروخت نہ کی جائے تو شریعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح کا اختیار دیا ہے، لیکن فروخت کرنے سے اکثر صورتوں میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بعض صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ یہاں ان سب مسائل کی ضروری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ڈول، دسترخوان، جراب، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے، بلا کرایہ جائز ہے، لیکن ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دے تو جو کرایہ ملے اس کا صدقہ واجب ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنی ہوئی چیز کسی کو ہبہ میں بلا معاوضہ دے دی جائے۔ جس کو دی جائے خواہ وہ سید اور مالدار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہو، اجنبی ہو یا رشتہ دار، کافر ہو یا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ فقراء و مساکین کو خیرات میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ قربانی کی کھال گوشت، چربی، اون، آنتیں وغیرہ یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جز کسی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں۔ اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ قربانی کے جانور کی جول، رسی اور ہار جو گلے میں پڑا ہو وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں۔ ان چیزوں کو خیرات کر دینا مستحب ہے۔ قربانی کی کوئی چیز کسائی وغیرہ کو بھی اس کی مزدوری میں دینا جائز نہیں، اس کی مزدوری الگ دینی چاہیے۔ امام اور مؤذن کو بھی حق الخدمت کے طور پر دینا جائز نہیں، حق الخدمت اور معاوضے کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ کھال کی قیمت کے احکام۔ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روپے کے بدلے فروخت کی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایسی کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں اور تیل، پٹرول، رنگ و روغن وغیرہ، تو ان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے۔ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا جائز نہیں۔ ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ ہے۔ ہاں، صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو بیعت نافذ ہو جائے گی اور ان اشیاء کا صدقہ بہرحال واجب ہوگا۔ اور اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب،
قلم وغیرہ، تو ان اشیاء کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں بلا معاوضہ دے دینا اور خیرات کرنا سب جائز ہے۔ پھر اگر ان اشیاء کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ قربانی کی کھال وغیرہ کی قیمت کے مصرف۔ قربانی کی کھال وغیرہ کی قیمت کے مصرف۔ اوپر اور آگے جن جن مسائل میں صدقہ کا واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، وہ صدقہ صرف انہی فقراء اور مساکین کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جن کی مالیت میں اتنا مال ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ شرعاً مالدار ہے، اس سے یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اور جس کے پاس اس سے کم مال ہو، وہ شرعاً غریب اور مستحق زکوٰۃ ہے، اس سے یہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ نابالغ بچوں کا باپ اگر مالدار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور مالدار نہ ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مالدار کی بیوی اگر مالدار نہ ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نابالغ بچے کی ماں تو مالدار ہے، باپ مالدار نہیں، تو ان بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ سید اور بنو ہاشم کو، یعنی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں، ان کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ کو کہ جن کی اولاد میں یہ خود ہے، یہ صدقہ دینا درست نہیں۔ اسی طرح اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کو جو اس کی اولاد میں داخل ہے، ان کو دینے سے بھی یہ صدقہ ادا نہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بشرطیکہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ ان کو دینے میں دگنا ثواب ہے، ایک خیرات کا اور دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ فتویٰ اس پر ہے کہ یہ صدقہ کافر کو نہ دیا جائے۔ کسی کو مزدوری یا حق الخدمت کے طور پر یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ کی طرح اس صدقے کی ادائیگی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، جس کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ بھی ادا نہ ہوگا۔ چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ، کنواں، پل یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا گیا۔
کسی ایسے مدرسے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو بلکہ ملازمین کی تنخواہ یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ اور انتظامی مصارف میں خرچ کر دیا جاتا ہو جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں غریب طلباء یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو وہاں یہ صدقہ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بہینہ یا اس سے خریدی ہوئی اشیاء مثلاً کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دے دی جائے۔